بسم اللہ الرحمن الرحیم الصواعق المحرقات پارٹ نمبر 46 مقصد چہارم ان سے صلہ رحمی کرنے اور خوشی پہنچانے کے متعلق جس کی طرف آیت نے ترغیب دی ہے۔ الدارمی نے مرفوعاً بیان کیا ہے کہ جو شخص میرا توسل چاہے اور یہ کہ اس کا مجھ پر احسان ہو، اسے چاہیے کہ وہ میرے اہل بیت سے صلہ رحمی کرے اور انہیں خوشی باہم پہنچائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی طرق سے یہ روایت آئی ہے کہ انہوں نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ہمارے ساتھ چلیے، ہم حسن بن علی کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت زبیر نے دیر کی تو آپ نے فرمایا، کیا آپ کو علم نہیں کہ بنو ہاشم کی عیادت کرنا فرض اور ان کی زیارت کرنا نفل ہے؟ آپ کا مطلب اس سے یہ ہے کہ دوسروں کی نسبت ان لوگوں کے بارے میں تاکید پائی جاتی ہے، نہ یہ کہ حقیقتاً فریضہ ہے۔ یہ تو اسی قسم کی بات ہے جیسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ غسل جمعہ واجب ہے۔ خطیب نے مرفوعاً بیان کیا ہے کہ ایک آدمی دوسرے کے لیے اعزازاً کھڑا ہوتا ہے مگر بنو ہاشم کسی کے لیے کھڑے نہیں ہوتے۔ طبرانی نے مرفوعاً بیان کیا کہ جو شخص عبد المطلب کے بیٹوں میں سے کسی پر احسان کرے تو وہ دنیا میں اس کا بدلہ نہ لے، اس احسان کا بدلہ میں اسے کل دوں گا جب وہ مجھے ملے گا۔ ثعلبی نے ایک روایت میں اضافہ کیا ہے لیکن اس کی سند میں کذاب ہے، جس نے میری اولاد میرے اہل بیت کے بارے میں مجھ پر ظلم کیا اور مجھے ایذا دی، اس پر جنت حرام قرار دے دی جائے گی۔ ایک ضعیف حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز میں 4 آدمیوں کا شفیع ہوں گا، جو میری ذریت کی عزت کرے گا، ان کی ضروریات کو پورا کرے گا، اور جب وہ مضطر ہو جائیں تو ان کے امور کی سر انجام دہی میں سرگرم رہے گا اور اپنے دل اور زبان سے ان کا محب ہوگا۔ المدان نے اپنی سیرت میں بیان کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو حضرت علی کو بلانے کے لیے بھیجا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھر میں چکی دانے پیس رہی ہے مگر کوئی اسے چلانے والا موجود نہیں۔ انہوں نے اس بات کی اطلاع حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دی تو آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تجھے علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے زمین میں گھومتے رہتے ہیں جن کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ وہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں؟ ابو شیخ نے ایک طویل حدیث میں بیان کیا ہے کہ اے لوگوں، فضیلت، شرف و منزلت اور دوستی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ذریت کے لیے ہے، بس بیہودہ باتوں میں نہ لگے رہنا۔ مقصد پنجم آیت میں ان کی تعظیم و توقیر و تعریف کی طرف جو اشارہ کیا گیا ہے، اس کی وجہ سے سلف اکثر ان کے حقوق میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے تھے، کیونکہ آپ بنو ہاشم کا اکرام کیا کرتے تھے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، اور آپ کے بعد خلفائے راشدین بھی اس طریق پر چلے۔ بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے اپنے قرابت داروں سے صلہ رحمی کرنے کی نسبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت زیادہ محبوب ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ مجھے اپنی قرابت سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک روایت میں ہے، خدا کی قسم اگر میں صلہ رحمی کروں تو مجھے اپنی قرابت داروں کی نسبت آپ لوگوں سے صلہ رحمی کرنا زیادہ محبوب ہے، کیونکہ آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت حاصل ہے، اور اس عظمت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر مسلمان پر عطا فرمائی ہے۔ یہ بات آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت بطور اعتذار کہی جب آپ نے انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکہ کے حصول سے منع کیا۔ اس کے متعلق شبہات میں مفصل بحث گزر چکی ہے۔ اسی طرح بخاری نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت کی ہے کہ حضور کے اہل بیت کے بارے میں حضور کا لحاظ رکھو۔ اسی طرح آپ سے یہ صحیح روایت بھی ہے کہ آپ نے حضرت علی سے مزاح کرتے ہوئے حضرت حسن کو اپنی گردن پر اٹھا لیا اور فرمایا، میرے باپ کی قسم میں ایسے آدمی کو اٹھائے ہوئی ہوں جو نبی کا شبیہ ہے، علی کا شبیہ نہیں۔ اور حضرت علی مسکرا رہے تھے۔ آپ کا یہ قول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے موافق ہے، جیسا کہ بخاری میں ان سے روایت ہے کہ حضرت حسن سے بڑھ کر کوئی شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہ تھا، لیکن انہوں نے یہ بات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان علی کے قول کے مطابق یوں تطبیق ہوگی جیسا کہ ترمذی اور ابن حبان نے بیان کیا ہے کہ حضرت حسن سر سے سینے تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے، اور حضرت حسین نیچے کے دھڑ میں آپ سے بہت مشابہت رکھتے تھے۔ اور بنو ہاشم کی ایک جماعت وغیرہ کا بیان ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی
اسی طرح تشبیہ دیا کرتے تھے۔ میں نے ان کی تعداد کا تذکرہ شمائل ترمذی کی 2 شرحوں میں بیان کیا ہے۔ دارقطنی نے بیان کیا ہے کہ حضرت حسن حضرت ابوبکر کے پاس آئے۔ آپ اس وقت ممبر پر تھے۔ انہوں نے آ کر کہا، میرے باپ کے ممبر سے اتر آئیے۔ آپ نے فرمایا، تو نے سچ کہا ہے، خدا کی قسم یہ جگہ تیرے باپ ہی کی ہے۔ پھر آپ نے انہیں پکڑ کر گود میں بٹھا لیا اور رو پڑے۔ حضرت علی نے کہا، خدا کی قسم یہ بات انہوں نے میرے مشورے سے نہیں کہی۔ آپ نے فرمایا، تو نے بھی سچ کہا ہے، خدا کی قسم میں آپ پر اتہام نہیں لگاتا۔ ذرا حضرت ابوبکر کی حضرت حسن سے محبت و تعظیم و توقیر کو دیکھو کہ کس طرح آپ نے انہیں اپنی گود میں بٹھا لیا اور رو دیے۔ یہی واقعہ حضرت عمر کو بھی پیش آیا۔ آپ نے حضرت حسن سے فرمایا، خدا کی قسم یہ ممبر تیرے باپ کا ہے، میرے باپ کا نہیں۔ تو حضرت علی نے کہا، خدا کی قسم میں نے اسے ایسا کہنے کا حکم نہیں دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، خدا کی قسم ہم نے آپ پر اتہام نہیں لگایا۔ ابن سعد نے یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ آپ نے حضرت حسن کو پکڑ کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا اور فرمایا، ہم نے بلندی تو آپ کے والد کے ذریعے حاصل کی ہے۔ عسکری نے حضرت انس سے بیان کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما تھے کہ حضرت علی آئے اور سلام کہنے کے بعد کھڑے ہو کر بیٹھنے کے لیے جگہ دیکھنے لگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے چہروں کی طرف دیکھنے لگے کہ کون ان کے لیے جگہ بناتا ہے۔ حضرت ابوبکر آپ کے دائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ اپنی جگہ سے ہٹ گئے اور ان کے لیے جگہ خالی کر دی اور کہا، ابو الحسن یہاں تشریف لائیے۔ تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے درمیان بیٹھ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آنے لگے۔ آپ نے حضرت ابوبکر سے فرمایا، اہل فضل کی فضیلت کو صاحب فضل ہی جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابن شاہزان نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابوبکر نے حضرت عباس کے ساتھ بھی اسی قسم کا معاملہ کیا تھا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی یہ بات فرمائی اور اس بارے میں خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نمونہ دیا ہے۔ بغوی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا عباس کی عجیب طریق سے تعظیم کرتے دیکھا۔ دارقطنی نے بیان کیا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف رکھتے تو حضرت ابوبکر آپ کے دائیں، حضرت عمر آپ کے بائیں اور حضرت عثمان آپ کے سامنے بیٹھتے۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کاتب اسرار تھے۔ جب حضرت عباس بن عبد المطلب آتے تو حضرت ابوبکر ہٹ جاتے اور حضرت عباس ان کی جگہ بیٹھ جاتی۔ ابن عبد البر نے بیان کیا ہے کہ صحابہ حضرت عباس کی فضیلت کو جانتے تھے، اس لیے وہ آپ کو مقدم کرتے اور مشورہ کرتے اور ان کی رائے پر عمل کرتے، اور حضرت ابوبکر اکثر حضرت علی کے چہرے کی طرف دیکھتے۔ حضرت عائشہ نے ان سے دریافت کیا تو کہنے لگے، میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اس قسم کی ایک حسن حدیث پہلے بیان ہو چکی ہے۔ جب حضرت بکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 روز قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آئے تو حضرت علی نے کہا، یا خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے آئیے۔ تو حضرت ابوبکر نے جواب دیا، میں اس شخص سے آگے نہیں بڑھ سکتا جس کے بارے میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو مجھے اپنے رب کے ہاں حاصل ہے۔ اس حدیث کو ابن السمان نے بیان کیا ہے۔ دارقطنی نے شعبی سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابوبکر بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت علی آ گیا۔ آپ نے انہیں دیکھ کر کہا، جو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک لوگوں میں سے عظیم المنزلت، قرابت کے لحاظ سے قریب تر، افضل حالت اور عظیم تر حق کے حامل کو دیکھ کر خوش ہونا چاہتا ہے تو وہ اس آنے والے شخص کی طرف دیکھے۔ اسی طرح دارقطنی نے یہ بھی بیان کیا کہ حضرت عمر نے ایک آدمی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف باتیں کرتے دیکھا تو فرمایا، تیرا برا ہو، کیا تو نہیں جانتا کہ علی آپ کے چچا زاد ہیں؟ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا، خدا کی قسم تو نے اس قبر والے کو تکلیف دی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر تو نے اس سے بغض رکھا تو تو نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں تکلیف دی ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ ایسے ہی دارقطنی نے ابن المسیب سے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اشراف سے محبت کرو، اپنی عزتوں کو کمینوں سے محفوظ رکھو اور یاد رکھو کہ حضرت علی سے دوستی رکھے بغیر شرف مکمل نہیں ہوتا۔
بخاری نے بیان کیا ہے کہ جب قحط پڑ جاتا تو حضرت عمر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے بارش طلب کیا کرتے اور فرماتے اے اللہ جب ہم قحط کا شکار ہوتے تو ہم تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے حضور وسیلہ بنایا کرتے تھے اور تو ہم پر بارش نازل فرما کر ہمیں سیراب کر دیا کرتا تھا۔ اب ہم اپنے نبی کے چچا کو تیرے حضور وسیلہ بناتے ہیں، بس تو ہمیں سیراب کر دے اور وہ بارش سے سیراب ہو جاتے۔ تاریخ دمشق میں ہے کہ ہجرت کے 17ویں سال عام رمادہ کو لوگوں نے بار بار نماز استسقاء پڑھی مگر بارش نہ ہوئی۔ حضرت عمر نے فرمایا کل میں اس شخص کے ذریعے بارش طلب کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے واسطے سے ہم پر بارش برسا دے گا۔ کل صبح کو آپ حضرت عباس کے گھر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ انہوں نے دریافت کیا کون ہے؟ آپ نے فرمایا عمر۔ انہوں نے کہا کیا کام ہے؟ فرمایا باہر تشریف لائے، ہم آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا تشریف رکھیے۔ اس کے بعد آپ نے بنو ہاشم کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ پاک ہو کر اچھے کپڑے زیب تن کر لیں۔ جب وہ آئے تو آپ نے خوشبو نکال کر انہیں خوشبو لگائی، پھر باہر نکلے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے آگے کی طرف تھے، ان کے دائیں اور بائیں حضرت حسن حسین اور پیچھے بنو ہاشم تھے۔ آپ نے کہا اے عمر دوسرے لوگوں کو ہمارے ساتھ نہ ملانا۔ پھر آپ مصلی پر تشریف لائے، کھڑے ہو کر حمد و ثنا کی اور کہا اے اللہ تو نے ہمیں ہمارے مشورے کے بغیر پیدا کیا اور تو ہماری پیدائش سے پہلے ہمارے اعمال کو جانتا ہے، پس تیرے علم نے تجھے ہمارے رزق کے متعلق نہیں روکا۔ اے اللہ جیسے تو نے اس کے شروع میں فضل کیا ہے اس کے آخر میں ہم پر فضل فرما۔ جابر کہتے ہیں ہم ٹھہرے بھی نہ تھے کہ خوب بادل برسا اور ہم اپنے گھروں کو پانی میں چلتے ہوئے آئے تو حضرت عباس نے کہا میں 5 بار بارش طلب کرنے والے کا بیٹا ہوں۔ اس میں آپ نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ آپ کے باپ عبد المطلب نے 5 بار بارش طلب کی تو وہ سیراب کر دیے گئے۔ حاکم نے بیان کیا کہ جب حضرت عمر نے حضرت عباس کے ذریعے بارش طلب کی تو خطبہ میں فرمایا اے لوگو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کی وہی پاسداری کرتے تھے جو ایک بیٹا باپ کے لیے کرتا ہے۔ آپ ان کی تعظیم کرتے، بڑا بناتے، ان کی قسم کو پورا کرتے۔ اے لوگو آپ کے چچا عباس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرو اور جو مصیبت تم پر نازل ہوتی ہے اس میں آپ کو اللہ کے حضور وسیلہ بناؤ۔ ابن عبد البر نے بڑے لوگوں سے بیان کیا ہے کہ جب حضرت عمر نے حضرت عباس کو بارش کے لیے وسیلہ بنایا تو فرمایا اے اللہ ہم تیرے نبی کے چچا کے ذریعے تیرا قرب چاہتے ہیں اور اس کے ذریعے شفاعت طلب کرتے ہیں، پس تو اس بارے میں اپنے نبی کا ایسے لحاظ فرما جیسے تو نے 2 لڑکوں کا ان کے باپ کے صالح ہونے کی وجہ سے لحاظ فرمایا تھا۔ ہم تیرے حضور استغفار کرتے اور خیر طلب کرتے ہوئے آئے ہیں۔ ابن قتیبہ کی روایت میں ہے کہ اے اللہ ہم تیرے نبی کے چچا اور بقیہ آبا اور کثرت رجال کے ذریعے تیرا قرب طلب کرتے ہیں کیونکہ تیرا قول برحق ہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کہ وہ دیوار شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان دونوں کے لیے خزانہ تھا اور ان کا باپ صالح آدمی تھا۔ اے اللہ تو نے ان دونوں کا ان کے باپ کے صالح ہونے کی وجہ سے لحاظ فرمایا۔ اے اللہ اپنے نبی کا آپ کے چچا کا یہ معاملہ میں لحاظ فرما، ہم اس کے ذریعے شفاعت طلب کرتے ہوئے تیرے قریب ہوئے ہیں۔ ابن سعد نے بیان کیا کہ حضرت کعب نے حضرت عمر سے کہا بنی اسرائیل کو جب قحط آ لیتا تو وہ اپنے نبی کے اسبا کے ذریعے بارش طلب کرتے تو حضرت نے فرمایا یہ حضرت عباس ہیں، ہمیں ان کے پاس لے چلو۔ جب آپ وہاں گئے تو فرمایا اے ابو فضل آپ لوگوں کو کس حال میں دیکھتے ہیں؟ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ممبر پر بٹھا دیا اور فرمایا اے اللہ ہم تیرے حضور تیرے نبی کے چچا کی وسیلہ سے آئے ہیں۔ پھر حضرت عباس نے دعا کی۔ ابن عبد البر نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے سوار ہو کر نہیں گزرتے تھے بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے اکرام کے واسطے سواری سے اتر پڑتے تھے۔ زبیر بن بکار نے ابن شہاب سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر اپنے زمانہ خلافت میں حضرت عباس کو سوار ہونے کی حالت میں نہیں ملا کرتے تھے بلکہ اتر کر ان کی سواری کی لگام پکڑ لیتے اور ان کے ساتھ چلتے یہاں تک کہ وہ اپنے گھر یا اپنی مجلس میں پہنچ جاتے تو پھر ہی الگ ہو جاتے۔ ابن ابی دنیا نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت عمر لوگوں کے لیے روزینے مقرر کرنے کا ارادہ کیا
تو انہوں نے کہا آپ اپنی ذات سے ابتدا کریں۔ آپ نے اس بات کو قبول کرنے سے انکار کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین رشتہ داروں سے آغاز کیا اور آپ کے قبیلے کا نمبر 5 قبائل کے بعد آیا۔ آپ نے بدری صحابہ کو 5000 اور وہ لوگ جو بدر میں حاضر نہ ہوئے مگر اسلام میں ان کے مساوی تھے انہیں بھی 5000، حضرت عباس کو 12000، حسنین کو ان کے والد کے مطابق دیے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ حسنین سے محبت کرتے تھے کیونکہ انہوں نے اپنی اولاد پر ان کو عطا و بخشش میں فضیلت دی ہے۔ دارقطنی نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ ہمیں تمام مخلوق میں آپ کے والد سے زیادہ کوئی شخص محبوب نہیں اور آپ کے باپ کے بعد تجھ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں۔ اسی طرح دارقطنی نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت علی کے متعلق دریافت کیا تو انہیں بتایا گیا کہ وہ اپنی زمین پر گئے ہیں، فرمایا ہمیں بھی وہیں لے چلو۔ آپ نے انہیں کام میں مصروف پایا تو ان کے ساتھ گھنٹہ بھر کام کرتے رہے، پھر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ حضرت علی نے آپ سے کہا امیر المومنین بتائیے اگر آپ کے پاس بنو اسرائیل کے کچھ لوگ آئیں اور ان میں سے ایک آدمی یہ کہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی ہوں تو کیا آپ اسے اس کے ساتھیوں پر ترجیح دیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت علی نے کہا قسم بخدا میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی اور چچا زاد آپ کے چچا کا بیٹا ہوں۔ وہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر اتار کر بچھائی اور فرمایا خدا کی قسم ہماری علیحدگی تک اس کے علاوہ آپ کی کوئی نشست نہ ہوگی، اور حضرت علی علیحدگی کے وقت تک وہیں بیٹھے رہے۔ آپ نے حضرت علی کو بتانے کے لیے یہ ذکر کیا کہ آپ نے امیر المومنین کے مقام پر ہوتے ہوئے آپ کی زمین میں جو کام کیا وہ دراصل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کی وجہ سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر نے ان کے اکرام میں اضافہ کیا اور انہیں اپنی چادر پر بٹھایا۔ دارقطنی نے ہی بیان کیا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت علی سے کوئی بات پوچھی، انہوں نے اس کا جواب دیا تو حضرت عمر نے انہیں کہا اے ابوالحسن میں اس بات سے خدا تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں